رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قصہ بیان کر رہے ہیں. بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا. 3 تھے. ایک کوڑی تھے، کوڑ کا مرض ہے جزام، جس کا جسم ہر وقت جو گل گل کے گرتا رہتا ہے، کوڑے پھنسیاں ایسا ہی کوڑی. دوسرا گنجا، بالکل سر سے بال اڑے ہوئے ہیں، بموں کے بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں. تیسرا اندھا، نابینا ہے. 3 آدمی تھے. خداوند تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا. دیکھو اللہ بھی آزماتے بندوں کو، لہٰذا ہر وقت یہ ذہن بنا کے رکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں آزما ہی نہ رہو. ہاں، تو خداوند تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ کوڑی سے پوچھا. اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے. ظاہر ہے کہ جس کے پاس جو چیز نہیں وہی مانگتا ہے. تو کہا خوبصورت رنگت مل جائے اور خوب کھال مل جائے اور یہ بلا جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھن کرتے ہیں. یعنی کوڑی ہے. اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیر دیا، اسی وقت چنگا ہو گیا. وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر تندرست ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی. پھر پوچھا تجھ کو کون سے مال میں سے زیادہ رغبت ہے؟ کون سے مال میں زیادہ رغبت ہے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اونٹ کے مال میں سے. اونٹ بہت مرغوب ہے. بس ایک گابن اونٹنی بھی اس کو دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. یہ کہہ کے فرشتہ غائب ہو گیا. اب اللہ کی آزمائش چل رہی ہے. پھر گنجے کے پاس آیا، وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ کہا میرے بال اچھے نکل آئے. یار جو گنجا ہوتا ہے وہ اپنے گنج پن کی علاج ڈھونڈتا رہتا ہے. آج سوشل میڈیا کے دور ہے، وہی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے کہ گنج پن دور کرے. یار اس کی ضرورت ہے. تو اس نے بھی کہا کہ میرے بال اچھے نکل آئے اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے کہ لوگ جس کی وجہ سے گھن کرتے ہیں. لوگ گھن کرتے ہیں. اب آج کل تو گنج پن اتنا زیادہ ہو گیا کہ کوئی گنجا کسی دوسرے گنجے پر جو ہے وہ تنقید کی انگلی نہیں اٹھاتا. وہ کہتے ساری اس حمام میں تو ننگے ہیں بھائی. اب اتنے گنج پن اتنا عام ہو گیا. لیکن بہرحال تو اس نے کہا جی یہ لوگ مجھے گھن کرتے ہیں گنج پن کی وجہ سے، آپ مجھے جو ہے یہ بال چاہیے. فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے. پھر پوچھا تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ فرشتہ پوچھ رہا ہے. اس نے کہا گائے. بس اس کو ایک گابن گائے دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے. یہ کہہ کے فرشتہ غائب ہو گیا. پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ کہا اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے. تاکہ نابینا تو آنکھ ہی چاہتا ہے. کہتے ہیں نابینا کیا مانگے 2 آنکھیں. میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں، کیونکہ میرا بھی جی چاہتا دیکھنے کو، نظارہ کرنے کو خدا کی قدرتیں، لیکن جو ہے وہ نگاہ نہیں ہے. دیکھوں تو اس فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ درست کر دی. وہ نابینا بینا ہو گیا. درست کر دی. پھر پوچھا تجھ کو کیا مال پیارا ہے؟ کیا مال پیارا ہے؟ کہا بکری. مطلب بکریاں مجھے پسند ہیں. اور اس کو ایک گابن بکری دے دی. تینوں کے جانوروں نے بچے دیے. اونٹنی نے بھی بچے دیے، گائے نے بھی بچے دیے اور بکری نے بھی بچے دیے. تھوڑے دنوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا. اتنے ہو گئے اونٹ کے جنگل بھر گیا. اور اس کی گائیوں سے اور اس کی بکریوں سے جب وہ جنگل بھر گیا، جہاں جہاں رہتے تھے خوب بکریوں میں برکت ہوئی، گائے میں برکت ہوئی. پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا، جو کوڑی اب نہیں تھا، مالدار تھا اور خوبصورت تھا پاس، اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سب سامان جو ہے وہ ختم ہو گیا، چک ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا. آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں مانگ رہا سوائے خدا کے، اور پھر تیرا، یعنی اللہ کا وسیلہ ہے، اس کے بعد تو ہے، میرا وسیلہ ہے، تو جا میری مدد کر. میں اس اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں. یہ بات کہی. تو وہ بولا یہاں سے چل دور ہو. اچھا یہاں سے چل دور ہو، مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی مجھے پر گنجائش نہیں ہے. یعنی وہ اپنا وقت بھول گیا، اوقات بھول گیا اور ڈانٹ رکھے جا اپنا کام کرو، بڑے میرے پہ قرضے ہیں. آج بھی کسی سے مانگ لو نا، اور جی اوہو میں تو پہلے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور میرے پر ہے ہی کچھ نہیں، میں کیا کروں، دے ہی نہیں سکتا. اور وہ جو ہے
یہ پتہ نہیں اللہ میاں سن رہا ہے، جس نے دیا اس کو پتہ کتنا ہے، جھوٹ بول رہا، مکاری کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالنے پہ آئے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا، جو کہا وہی پورا ہو جاتا۔ تو خیر فرمایا کہ مجھے اور بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تیرے دینے کی میں گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں۔ فرشتے نے کہا میں تجھ کو میں تو پہچانتا ہوں، کیا تو وہ کوڑی نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے؟ کیا تو مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے بھائی۔ اب فرشتے نے کہا تو وہی تو نہیں ہے؟ اچھا چھوڑو، میں جدی پشتی، ہم تو مالدار ہیں، جدی پشتی نواب ہیں۔ یہ بڑے مارنے لگا، تو یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آتا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ آزمائش چل رہی ہے، اس لیے کبھی کسی سائل فقیر کو بری بات نہ کہو، دے سکتے دے دو، ورنہ کہ بھائی معاف کر دو، بھائی معاف۔ لیکن بہت سے لوگ جو دینا دونا کچھ بھی نہیں ہوتا پوری تقریر شروع کر دیتے ہیں، نہیں پتہ نہیں آپ کی آزمائش ہو رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا۔ پھر گنجے کے پاس گیا، اسی پہلی صورت میں آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اور اس نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہو تو خدا تجھ کو ویسے ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا، یہ کہا۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس اسی پہلی صورت میں آیا اور کہا میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج بجز خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے، خدا کے بعد تیرا وسیلہ ہے اور کوئی میرا وسیلہ نہیں، میری مدد کر۔ میں اس کے نام پر جس سے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں، جسے تجھے نگاہ بخشی ہے اسی کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کاروائی کر کے سفر پورا کروں، اس بکری کو بیچ کے کچھ بھی کر کے تو میں جو اپنا سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا۔ اب اندھے نے ایکسیپٹ کر لیا، مان لیا، کہا بے شک میں اندھا تھا، خداوند تعالیٰ نے مجھے محض اپنی رحمت سے نگاہ بخشی، جتنا تیرا جی چاہے لے جا، یہ بکریاں کھڑی ہیں، جتنا تیرا جی چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، جتنا لے جانے لے جا، جتنا چاہے چھوڑ جا۔ اور آگے کیا بات کر رہا ہے؟ کہا خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کروں گا، کسی چیز سے منع نہیں کروں گا، جتنا چاہے لے جا، زیادہ لے جا تھوڑا بھلے چھوڑ جا، تھوڑا لے جا بھلے زیادہ چھوڑ جا، یہ تجھے۔ یعنی اندھے نے گویا کہ فوراً سمجھ گیا کہ میں تو واقعی ویسے ہی تھا، یہ اللہ کی عنایت ہے کہ خدا نے مجھ پہ کرم کیا، یہ بات کہی۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش منظور تھی، سو وہ ہو چکی، آزمائش تھی سو وہ ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہو اور ان دونوں سے ناراض۔ تو گویا کہ خدا ان دونوں سے راضی ہو گیا ہے اور تجھ سے راضی ہو گیا، ان دونوں سے ناراض ہو گیا ہے۔ اور جب ناراض ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوڑی کو اس کی پہلی حالت میں ہی مفلس کر دیا اور بیمار کر دیا، اور گنجے کو بھی اسی طرح پہلی حالت میں گنجا کر دیا اور جو ہے وہ مفلس کر دیا۔ تو ناظرین و حاضرین، یہ ہے حقائق، یہ حقائق زندگی ہیں، جو ہوتا نظر آتا ہے اس پہ ناز نہ کرو، پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت و فضل کار فرمائے۔ کبھی تکبر اور جھوٹ نہ بولو، کبھی مکاری نہ کرو، سیدھی سادھی دیانت والی زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرتے رہیں گے۔ لیکن جب آپ مکاری کریں گے اور جھوٹ بولیں گے، تڑ لگائیں گے، اگر وہ فقیر دیوانہ یہ کہہ دے، وہاں تو فرشتے نے کہا وہ دیوانہ فقیر یہ کہہ دے اگر صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ ویسے ہی ہو جائیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں یا جیسے پہلے تھے، تو جناب یہ اگر ہو گیا اور اللہ نے وہ سن لی تو کیا بنے گا؟ تبھی تو آپ نے امیروں کو غریب ہوتے بھی دیکھا ہے، پھر غریبوں کو امیر ہوتے بھی دیکھا ہے۔ اس لیے بھائی یہ کتنی اہم بات کی۔ تو فرشتے نے کہا کہ خدا تجھ سے راضی ہوا اور دونوں سے ناراض ہو گیا۔ اب حضرت نے آگے لکھا فائدہ، خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ تمام نعمت چھن گئی اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے اور خدا ان سے ناراض ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد، کہ وہ جو دنیا آخرت دونوں میں نامراد ہو گئے۔ اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں شاد اور بامراد ہو گئے۔ تو دنیا میں شاد و بامراد ہوا تو گویا کہ یہ نابینا جو ہے جس نے شکر کیا، دنیا میں بھی آرام و راحت کی زندگی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ سرخر ہو گیا۔